بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست حسنین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل انفارمیشن۔ دوستو، آپ اگر ابھی تک میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہماری نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے زرعی زمین کی تقسیم کے حوالے سے۔ بیسیکلی یہ تقسیم دو قسم کی ہو سکتی ہے، ایک زرعی زمین اور دوسری سکنی کمرشل پلاٹ یا کوئی دکانیں وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ تو جو زرعی زمین کی تقسیم ہے اس کا اختیار سماعت تحصیلدار صاحب یا اسسٹنٹ کلیکٹر صاحب کے پاس ہوتا ہے۔ تو سکنی یا کمرشل پلاٹ وغیرہ کا اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو اس کو ہم سول کورٹس میں دائر کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اس کی سیکشن ڈسکرائب کرتے ہیں۔ لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کی سیکشن 135 ڈسکرائب کرتی ہے کہ کون آدمی ڈسٹرکٹ اسسٹنٹ کلیکٹر صاحب کو تقسیم زرعی زمین کے حوالے سے درخواست دے سکتا ہے۔ بیسیکلی یہ تین طرح کے اشخاص ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص درخواست دے سکتا ہے جس کا نام محکمہ مال کے ریکارڈ میں ہو، دوسرا وہ شخص درخواست دے سکتا ہے جس کے پاس کورٹ کی کوئی ڈگری ہو، تیسرا وہ شخص درخواست دے سکتا ہے جس کو اس کھاتے کے تمام مشترکہ کوشیئر تسلیم کریں کہ یہ بھی مالک ہے۔ مثال کے طور پر کسی بزرگ نے زبانی طور پر وصیت کی ہوتی ہے کہ یہ میرے رقبے سے 1 کنال اس کو دینی ہے، تو وہ سارے کھاتہ دار اگر یہ بات تسلیم کریں کہ واقعی ہمارے بزرگ نے یہ وصیت کی تھی تو وہ آدمی بھی اس تقسیم زرعی زمین کی تقسیم کے حوالے سے اسسٹنٹ کلیکٹر صاحب کو اپلیکیشن موو کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو درخواست اسسٹنٹ کلیکٹر صاحب کو دے گا اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ پٹواری صاحب سے، متعلقہ علاقہ کا جو پٹواری ہوتا ہے متعلقہ موضع کا، اس سے محکمہ مال کا اندراج ریکارڈ میں جو اس کا نام ہے، مثال کے طور پر جمع بندی، نقل انتقال، شجرہ پارچہ یا کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو اس مرنے والے کی وراثت سے زمین اگر مل رہی ہوتی ہے تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، یہ بنیادی ڈاکومنٹس ہیں جو درخواست کے ساتھ لکھ کرنا لازمی ہوتے ہیں۔ تو اسسٹنٹ کلیکٹر صاحب ایک نوٹس درخواست موصول ہونے کے بعد ایک نوٹس جاری کرتا ہے متعلقہ کوشیئر کو کہ آپ 30 دن کے اندر اندر یہ جو تقسیم ہے اس کا کوئی آپس میں مل بیٹھ کر کوئی مسئلہ، کوئی رستہ حل تلاش کریں، پھر مجھے بتائیں اگر آپ سے ہو سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ آپس میں کوشیئر جو ہوتے ہیں بیٹھ کر مشترکہ طور پر ایک لائحہ عمل تیار کرتے ہیں، پھر جا کر اسسٹنٹ کلیکٹر صاحب کو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا یہ طریقہ کار، یہ تقسیم خود خانگی تقسیم جسے کہتے ہیں، وہ ہم نے کر لی ہے۔ تو پھر اسسٹنٹ کلیکٹر صاحب ان کو ایک اسپیسیفک خسرہ نمبر الاٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو اسی خسرہ نمبر کی بنیاد پر قبضہ بھی دلایا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کوشیئر ہوتے ہیں 30 دن کے اندر اندر وہ آپس میں مل بیٹھ کر کوئی خانگی تقسیم نہیں کر سکتے، پھر وہ اسسٹنٹ کلیکٹر صاحب کے پاس چلے آتے ہیں کہ ہم سے یہ جو ہے نا تقسیم نہیں ہو سکتی، آپ خود کر دیں۔ پھر اسسٹنٹ کلیکٹر صاحب پٹواری صاحب کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا زمین کی نوعیت کی ویلیو کے حساب سے 3 قسم کے ونڈا جات بنائے جائیں، ونڈا اول، ونڈا دوم، ونڈا سوم۔ یہ بیسیکلی زمین کی ویلیو کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کوئی رقبہ ہوتا ہے، زرعی زمین ہوتی ہے جو کہ بر لبِ سڑک آ جاتی ہے، اس کی ویلیو اور ہوتی ہے۔ بعض زمین زرعی زمین ہوتی ہے اس کی ویلیو اور ہوتی ہے، بعض بنجر زمین ہوتی ہے اس کی ویلیو اور ہوتی ہے۔ بیسیکلی یہ کنسیپٹ اس لیے آیا ہے کہ جو کوشیئر جو ہوتا ہے، قانون کہتا ہے وہ ہر ایک انچ کا مالک ہے اس کھاتے میں، تو یہ بعد میں بہت سی پیچیدگیوں کا باعث بنتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ زمین جو زرعی ہے، جو خانگی تقسیم ہوتی ہے، اس کو تقسیم کر لینا وقت پر بہت اچھا ہے۔ تو اسسٹنٹ کلیکٹر صاحب پھر وہ ان ویلیو کی بنیاد پر جو ونڈا جات پٹواری صاحب نے دیے ہوتے ہیں، ونڈا اول، ونڈا دوم، ونڈا سوم، اس کی بنیاد پر تجویز کرتے ہیں، پھر ہر ایک آدمی کو اسپیسیفک جو ہے نا خسرہ نمبر الاٹ کرتے ہیں۔ بعض صورتوں میں دیکھا گیا ہے کہ ونڈا جات اور تقسیم ہونے کے باوجود بھی کوئی پارٹی وہ اس فیصلے کو نہیں مانتی تو پھر وہ جو ہے نا اعتراض دائر کر دیتی ہے، پھر دوبارہ ونڈا جات اور تقسیم کا عمل بنایا جاتا ہے، پھر بھی اگر اعتراض ہو تو پھر کوئی اعتراض جمع کرا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اسسٹنٹ کلیکٹر صاحب ہیں پھر تیسری مرتبہ بھی وہ وہی تقسیم کا طریقہ کار کر سکتے ہیں۔ تو بعض صورت میں دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ونڈا جات ہیں اس کو 180 دن میں اسسٹنٹ کلیکٹر صاحب نے فائنل کرنا ہوتا ہے اس کا فیصلہ تقسیم کے حوالے سے۔
تو بعض اوقات 180 دن میں یہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا، تو پھر 180 دن ختم ہونے سے 15 دن پہلے اسسٹنٹ کلیکٹر صاحب کو ڈسٹرکٹ کلیکٹر صاحب سے ایک اجازت لینی پڑتی ہے، ایک درخواست لکھنی پڑتی ہے کہ یہ جو کیس میرے پاس چل رہا ہے اس کا میں 180 دن میں فیصلہ نہیں کر سکا، تو مزید مجھے وقت دیا جائے۔ تو اسسٹنٹ کلیکٹر صاحب کو ڈسٹرکٹ کلیکٹر صاحب 2 ماہ کا اور بھی وقت دے سکتے ہیں۔ ایک اور صورت بھی دیکھی گئی ہے اس کے حوالے سے کہ بعض اوقات کوئی زرعی زمین کی تقسیم تو ہو جاتی ہے، کوئی اس میں مشترکہ زمین ہوتی ہے جو مسجد جس پر بنی ہوتی ہے، یا کوئی قبرستان ہوتا ہے، یا کوئی چراگاہ ہوتی ہے، یا کوئی ٹیوب ویل ہوتا ہے، کنواں ہوتا ہے، یا کوئی مشترکہ ڈیرا ہوتا ہے۔ تو اگر ان میں سے کوئی بھی آدمی کوشیار جو ہیں اگر وہ درخواست بھی دیں کہ ان کی تقسیم بھی کی جائے، تو وہ درخواست دینے کے باوجود بھی ان چیزوں کی تقسیم ناممکن ہوتی ہے۔ تو ایک صورت اور بھی دیکھی گئی ہے کہ اگر کسی کے حق میں فیصلہ ہو جائے، یہ ونڈا جات کا خسرہ نمبر لاٹ ہو جائے، تقسیم ہو جائے، تو اس کا جو ہے نا عمل درآمد 3 سال تک کرانا لازمی ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک اپلیکیشن آپ نے موو کی، اس پر فیصلہ ہو گیا، پھر آپ نے 3 سال کے اندر اندر اس کا قبضہ بھی لازمی لینا ہے۔ اگر 3 سال کے اندر اندر آپ نے قبضہ نہیں لیا تو پھر یہ تقسیم جو ہے نا یہ ویلڈ نہیں ہوگی۔ یہ تھا دوستو ہمارا آج کا ٹاپک زرعی زمین کے تقسیم کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے چیدہ جو قوانین ہیں، اصول ہیں، وہ بھی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آپ نے اگر کبھی تقسیم زندگی میں کوئی کرانی پڑ جائے تو آپ نے کہاں درخواست دینی ہے، کس کی یہ اختیار سماعت ہے، کتنے دن میں یہ فیصلہ ہوتا ہے، فیصلہ ہونے کے بعد کتنے دن تک عمل درآمد کرانا لازمی ہوتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ٹاپک آپ کو زرعی زمین کی تقسیم کے حوالے سے پسند آیا ہوگا۔ ہماری نئی معلوماتی ویڈیو آنے تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔